نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسوہ حسنہ نکالی صفحہ نمبر 65. خواب اور بیداری. بیداری کا کیا معنی؟ جاگنا. اس میں آپ کی سنتیں کیا ہیں؟ کبھی بستر پر سوتے، کبھی چٹائی پر، کبھی چارپائی پر، کبھی زمین پر یعنی بغیر کسی چٹائی کے. بستر کے اندر کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے. جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو فرماتے بسمک اللہم احیا و اموتو. یہ اس روایت سے مختلف ہے جو عام طور پر ہم یاد کرواتے ہیں. یہ روایت بخاری کی ہے، احیا و اموتو کی، کہ الہی تیرے ہی نام جینا اور مرنا ہے. دائیں کروٹ پر لیٹتے، دایاں ہاتھ دائیں رخسار یعنی گال کے نیچے رکھتے، پھر فرماتے اللہم قنی. یہ واو نہیں ہے اس میں، اصل روایت واو کے بغیر ہے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. الہی جس دن تیرے بندے اٹھائے جائیں گے مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا. یہاں پر آپ کے دائیں کروٹ لیٹنے کا ذکر ہے. ایک اور روایت میں عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اس طرح سیدھا لیٹا ہوا دیکھا کہ آپ کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر تھا، یعنی اسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہیں اس طرح، یعنی سیدھے بھی لیٹے ہیں آپ. جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف پھر لوٹ کر جانا ہے. یعنی جس طرح سونے کے بعد ہم بیدار ہوئے ہیں اسی طرح مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھیں گے. اور تینوں دعائیں آپ دیکھیے ان میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ کیا؟ زندگی اور موت کا فلسفہ. پہلی میں بھی احیا و اموت، حالانکہ سونا جاگنا ہے لیکن اس کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ حیات و موت سے. پھر یوم تبعث عبادک، دوبارہ جی اٹھنے کی بات ہے. پھر احیانا بعد ما اماتنا، پھر حیات و موت کی بات ہے. تو گویا ہم ہر روز مرنے کا تجربہ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا. اگر پھر بھی یقین نہ آئے انسان کو تو وہ اس کی بھول ہے. سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرتے. دستور تھا کہ اول رات ہی میں سو جاتے اور پچھلے پہر اٹھ جاتے، لیکن اگر مسلمانوں کے کچھ کام رات ہی میں کرنے ہوتے تو دیر میں سوتے. آپ کی آنکھیں سوتی تھی مگر قلب ہمیشہ بیدار رہتا تھا. اسی لیے جب سو جاتے تو کوئی نہ اٹھاتا جب تک کہ خود اٹھ جاتے، کیونکہ بعض اوقات آپ کے خواب میں بھی آپ کو وحی مل رہی ہوتی تھی. تو اس لیے آپ خود ہی اٹھا کرتے تھے، کوئی اور آپ کو نہیں اٹھاتا تھا. اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر تو چونکہ یہ مختصر کتاب ہے، سونے جاگنے کی دعائیں 3 ہی لکھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی صحیح احادیث میں کچھ دعائیں موجود ہیں. میں نے ایک طریقہ یہ کیا کہ کسی نے اپنے ہاتھ سے ایک خوبصورت کارڈ مجھے پینٹ کر کے دیا، تو میرا دل نہیں چاہا کہ اس کو میں کہیں اندر دبا کے رکھوں یا اس کو پھینکوں. تو اس کا میں نے حل یہ سوچا کہ ایک کتاب سے سوتے وقت کی دعائیں فوٹو کاپی کرا کے اس پہ چپکا کے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے. اور رات کو پڑھنے میں بھی یہ سب زبانی یاد نہیں مجھے، کیونکہ کچھ دعائیں طویل بھی ہیں، تو پھر آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے رہیں کہ کچھ دن تو خود ہی یاد ہو جائیں گی. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.